درختوں کے سروں پر بسا ہوا جادوئی گاؤں نولوڈ، جہاں درختی گھر ستاروں کی طرح چمکتے تھے اور بولنے والے جانور انسانوں کے ساتھ ہم آہنگی میں رہتے تھے۔ ایک رات آئی جو سب راتوں سے زیادہ روشن تھی، عبادت کی رات، شب قدر۔ بادلوں کے اوپر گاؤں والے اپنی عظیم مسجدی درخت چوک کو عبادت کے لیے سجا رہے تھے، اور بچوں کو منتخب کیا گیا تھا کہ وہ جادوئی لالٹینیں لٹکائیں جو صرف خالص نیت والے دلوں سے روشن ہوتیں۔ 10 سالہ عروسہ اور اس کی 8 سالہ بہن انسیہ، جو اپنی شرارت اور تخیل کے لیے مشہور تھیں، مددگاروں میں شامل ہوئیں۔ پہرے دار گلہریاں ہدایات دے رہی تھیں، جبکہ الو اپنے پنجوں میں لالٹینیں اٹھائے بنے ہوئے پتوں کے گنبد کے گرد اڑ رہے تھے۔ میں سب سے بڑی لالٹین جلاؤں گی، سب جان لیں گے کہ یہ عروسہ نے بنائی ہے۔ انسیہ بس مسکرا دی اور خاموشی سے اپنی چھوٹی لالٹین نماز کے حصے کے قریب باندھ دی۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا، ایک نرم ہم شاخوں میں بھر گیا۔ لالٹینوں نے سرگوشیاں شروع کر دیں۔ صرف خالص دل ہی روشنی لاتے ہیں، صرف اللہ کے لیے۔ عروسہ ہنسی گھبرا کر بولی، یہ تو بس ہوا ہے۔ مگر جب وہ اپنی سجاوٹ پر فخر کرتی، اس کی لالٹین مدھم پڑ جاتی۔ جبکہ انسیہ آہستہ آہستہ دعا مانگتی، اے اللہ میری چھوٹی سی کوشش قبول فرما، اور اس کی لالٹین سنہری روشنی سے جھلملانے لگتی۔ مگر جیسے ہی عبادت شروع ہونے والی تھی، آسمان گرج اٹھا۔ ایک زوردار طوفان نولوڈ پر چھا گیا، پل ہلنے لگے، لالٹینیں رسیوں سے ٹوٹ کر جنگل میں بکھر گئیں۔ او نہیں، میری لالٹینیں، میں نے کتنی محنت کی تھی۔ بغیر سوچے سمجھے وہ بارش میں بھاگ نکلی۔ ہوا گرجنے لگی، ایک شاخ ٹوٹی اور وہ پھسل کر دھندلی وادی کے اوپر لٹک گئی۔ انسیہ اور پہرے دار الو فوراً دوڑ آئے۔ انسیہ نے بلند آواز میں دعا کی، اے اللہ میری بہن کی حفاظت فرما، اور اپنا ننھا ہاتھ آگے بڑھایا۔ کانپتی انگلیوں سے عروسہ نے ہاتھ پکڑا اور دونوں واپس اوپر چڑھائیں، بھیگی ہوئی، تھکی ہوئی مگر محفوظ۔ جب طوفان تھما تو سارا مسجدی درخت اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ گاؤں والے خاموش ہو گئے، تمام لالٹینیں گم ہو چکی تھیں۔ انسیہ شرمندگی سے بہن کے پاس بیٹھ گئی۔ ساری رات میں چاہتی رہی کہ سب لوگ مجھے دیکھیں، نہ کہ اللہ۔ اس نے ایک ٹوٹی ہوئی لالٹین اٹھائی اور اسے چپکے سے نماز کی شاخ پر باندھ دیا، پھر دھیرے سے کہا، یا اللہ میں بس چاہتی ہوں کہ تو اسے قبول کر لے۔ اور اسی لمحہ اس لالٹین کے اندر روشنی کی ایک کرن پھوٹی، پھر دوسری، پھر تیسری۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا مسجدی درخت چوک سنہری روشنیوں سے جگمگانے لگا۔ گاؤں والے دم بخود رہ گئے۔ لالٹینیں جنگل سے واپس اڑتی آئیں، پہلے سے کہیں زیادہ روشن، اور مسجد کے گنبد کے گرد چکر لگانے لگیں۔ آسمان سے نوری بارش برسنے لگی، جیسے آسمان بھی عبادت میں شامل ہو گیا ہو۔ بزرگ کچھوا خوشی سے کہا، سبحان اللہ، یہ روشنی واپس آئی ہے، اخلاص کی وجہ سے۔ عروسہ اور انسیہ اس رات شانہ بشانہ کھڑی ہو کر نماز پڑھتی رہیں، دلوں میں سکون، آنکھوں میں آنسو اور زبان پر شکر۔ لالٹینوں کی سرگوشیاں پھر سنائی دینے لگیں، اخلاص روشنی لاتا ہے، اخلاص روشنی لاتا ہے۔ اس بابرکت شب قدر میں عروسہ نے جان لیا کہ اصل روشنی اس سے نہیں آتی کہ لوگ ہمیں کیسے دیکھتے ہیں، بلکہ اس سے کہ اللہ ہمارے دلوں کو کیسے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص رکھتے ہوئے۔ سورۃ البینہ آیت 5۔ اور یوں نولوڈ کا گاؤں ان لالٹینوں کے نیچے سو گیا جو ہمیشہ سرگوشی کرتی رہیں، یاد دہانی کے طور پر کہ اخلاص ہی دنیا کو روشن کرتا ہے۔ اور ہاں، مزید خوبصورت اسلامی کہانیوں کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔